بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنے کا مطالبہ کیوں کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے نبی کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے زندہ کرے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ سورۃ البقرہ کی ہی ایک اور آیت میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، فرمایا، اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے یعنی مور، گدھ، ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے، کوا اور مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیوں وغیرہ کو ملا جلا کر 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ پھر آپ نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئیں، پر دوسرے پروں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون خون سے مل گیا۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا اور باد دبور، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ 4 پرندوں کے جمیع اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے۔ آپ نے جب اللہ کے اذن یعنی حکم سے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ مانوس کر لیے تھے۔ اور بعض نے کہا، آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں، جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہے۔ اب ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، اور ابراہیم نے کہا، میں جا رہا ہوں، جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد میں الا ربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ الوسی فرماتے ہیں، یعنی میرے رب نے حکم دیا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں الگ ہو کر اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہارون کے پاس حران میں آ گئے۔ ہارون نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت عورت تھیں۔ مردوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں سے حضرت سارہ علیہ السلام بہت حسین ہوئے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن سے ہی حسن ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اس لیے آپ کے چچا ہارون نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا،
دوران ہجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام عطا کی گئیں۔ یہ واقعہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کے ضمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہجرت کرنے والا قافلہ جب حران سے چلا تھا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اس قافلہ کے افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی مل گئیں تو اب قافلے کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا، ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی۔ زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولت عطا کی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہو